بندگی کا احساس یہ دل کے اعمال سے ایک نہایت اہم عمل ہے. یعنی انسان کو بندے کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اسے کہتے ہیں احساس بندگی. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جتنے کمالات عطا فرمائے ہیں، جتنے مقامات عطا فرمائے ہیں، ان میں بندے کے لیے سب سے بلند مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا غلام. اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کوئی مقام کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا. کسی بھی بندے کے لیے سب سے زیادہ فخر کی بات اور سب سے زیادہ بلندی کی بات یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سفر معراج کا ذکر فرمایا، سفر معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا، سب سے اونچا مقام آپ کو حاصل ہوا. اس مقام کا جب ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی مقامات ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، لیکن یہاں جس وصف کا ذکر فرمایا، جس مقام کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راہ. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور جو مخصوص وہی اللہ نے اپنے حبیب پر فرمائی، جب اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے تو سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ نے وہی فرمائی اپنے بندے پر جو وہی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، اس مقام تک آپ پہنچے جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے. اس مقام تک آپ پہنچے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جس وصف کا ذکر فرمایا وہ وصف یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وہی فرمائی اپنے بندے پر جو وہی فرمائی. تو کسی بندے کے لیے سب سے اہم مقام یہی ہے، سب سے زیادہ فخر کی بات یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اللہ کا عبد سمجھے، اللہ کا تابع فرمان سمجھے. یہی انسان کے لیے شرط ہے. احساس بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر مقام پر، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت یہ تصور رکھے، یہ احساس رکھے، یہ خیال رکھے کہ میں آزاد نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ خیال، یہ احساس انسان کے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے. یہ خیال انسان کے اندر کا جو تکبر ہے اس کو ختم کرتا ہے. اب خواہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہو تو اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھیں. جب ہم دوسروں کے ساتھ لین دین میں مصروف ہو تو ایسے وقت بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ کا عبد سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت عطا فرمائے اور وہ کرسی حکومت پر اگر بیٹھے تو اب بھی وہ اپنے آپ کو بندوں کو خدا نہ سمجھے بلکہ خدا کا بندہ اپنے آپ کو سمجھے. یہی ہے احساس ہے. یعنی ہمارا مقام کتنا ہی اونچا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کے نیچے کتنے ہی لوگ کام کرنے والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی لوگ ہمارے غلام القادم کیوں نہ ہو جائے، ہر حال میں یہ تصور کو بندہ رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا معبود ہے، میرا خالق ہے. اسی کو کہتے ہیں احساس بندگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وہ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی، ایسی بادشاہی عطا فرمائی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. انسان، جنات، یہاں تک کہ جو چرند پرند تھے یہ بھی آپ کے لیے مسخر تھے، ان پر بھی آپ کی حکومت تھی. ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر فرمایا، ہوائیں آپ کے حکم پر عمل کیا کرتی. ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. جو جنات ہیں وہ بھی آپ کے تابع فرمان تھے، ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی.
لیکن اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورہ صاد میں فرماتا ہے نعم العبد کہ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، کیا ہی اچھا بندہ ہے جس ذات گرامی کو اتنی عظیم اور اتنی وسیع بادشاہت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا وصف ذکر فرما رہا ہے نعم العبد وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابھی تو ذکر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی، بلکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے اوتینا من کل شیء، اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، لیکن ان کا وصف اللہ نے ذکر فرمایا نعم العبد وہ کیا ہی اچھا بندہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا، جن پر بیماریاں آئی، مالی اور اولاد کا نقصان ان کا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی متعلق فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے مصیبت کے ایام میں اسے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد وہ کیا ہی اچھا بندگی کا احساس ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ طاقت میں ہو یا کمزوری میں ہو، عیش میں ہو یا مصیبت میں ہو، ہر حال میں وہ اس قابل ہو کہ اللہ کی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا رب سمجھے، اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا تابع اپنے آپ کو سمجھے۔ اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی بھر اللہ کا بندہ سمجھے، اللہ کا عبد سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں قل آپ فرماؤ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے رسول آپ فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کی۔ صرف عبادتوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ تم یوں کہو کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے اور میری قربانی اللہ کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یوں کہو کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور میری موت بھی اللہ کا۔ بندگی کے احساس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا محسوس کرے، کسی بھی مقام پر وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، بلکہ یہ کہے کہ میں غلام ہوں، میرا کوئی مالک ہے، کوئی حکم۔ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، اپنے آپ کو مغرور نہ سمجھے، ورنہ جس طرح فرعون کا معاملہ ہوا کہ تھوڑی سی حکومت حاصل ہوئی تو اس کے اندر سے بندگی کا احساس ختم ہو گیا اور وہ انا ربکم الاعلی کہنے لگا۔ لیکن بندہ مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے کتنی خوشیاں حاصل ہو، کتنی مصیبتیں حاصل ہو، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرماتا ہے سورہ بقرہ میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ ہمارے خاص بندے وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی مصیبت ان تک پہنچتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم سے کچھ چھینا ہے تو یہ ہماری اپنی چیز نہیں تھی، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ جو کچھ آئے ہم سے چھینے، وہ جو چاہے وہ ہمیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کوئی عزیز دنیا کا رخصت ہو جائے تو یہ کہے للہ ما اعطى وللہ ما اخذ، اللہ ہی کہے جو اس نے عطا فرمایا اور اللہ ہی کہے جو اس نے لے لیا۔ یہ بندگی کا جو احساس ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جو احساس ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین اور آسمان میں وہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کے حکم کے لیے مسخر ہے، اللہ کے تابع فرمان ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہی کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ ہی کے حضور جھکے ہوئے ہیں جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے۔ تو کافر بھی اللہ کا بندہ ہے،
مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کافر اس بات کو بھولا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ تو مومن بھی ہے، کافر بھی، لیکن فرق یہ ہے کافر اللہ کا بندہ تو ہے لیکن اس سے رجوع نہیں، وہ اس کا اعتراف بھی نہیں کرتا ہے، وہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ اللہ کا بندہ ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو یہ ایسا ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم تیرے بندے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور مالوں کو۔ لا الہ الا اللہ کہنا یہ آسان نہیں، یہ اپنی جان، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال کے بدلے، مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تو بندہ قبول کرے یا انکار کرے، وہ ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے ہی، لیکن جب ہمیں اس کا اعتراف بھی ہے کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے قول و عمل سے بلکہ ہماری زندگی سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہر رکعت میں ہمیں پڑھنا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ یہ بندگی کے احساس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں ہم سے یہ پڑھوا رہا ہے کہ یہ اعتراف کرو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر، میرے حضور کھڑا ہو کر یہ اعتراف کرو کہ ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ احساس کا ہونا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ دل میں یہ احساس رہے کہ میں آزاد نہیں، میں بے مالک نہیں، بلکہ میں کسی مالک کا بندہ ہوں، کسی مالک کا عبد ہوں۔ یہ احساس اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں ہم سے ہمیں یہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے یوں عرض کرو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے محبت کے ساتھ جھکنا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کا، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اظہار محبت کی خاطر آخری حد تک جھک جانا، عاجزی کی انتہا کرنا، اسے کہتے ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ایاک نعبد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تیرے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، یا ہم تیرے حضور رکوع کرتے ہیں، یا صرف ہم تیرے کے سامنے خاک پر اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں، صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تیرے ہی احکام کو نافذ ہونے کے قابل سمجھیں، کہ ہم تجھی کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں کہ تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو یہ احساس بندگی جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب یہ احساس ختم ہوتا ہے تو پھر بندہ ایمان کی حلاوت سے اور ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے سینوں میں سے اس احساس کو برقرار رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اس دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں، نہ ہماری زندگی اپنی ہے، نہ ہماری یہ سانسیں اپنی ہیں، نہ ہمارے جو مال و اولاد ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہر چیز اللہ کی بخشی ہوئی ہے۔ تو یہ اعتراف رکھنا اور اس اعتراف کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، یہ اصل بندگی ہے، یہ اصل عبودیت ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو میں نے اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہیں یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ ان باذن اللہ کہتے ہیں جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جاتا، آپ کے حکم سے جو اندھے تھے وہ شفایاب ہو جاتے، جو بیمار وہ شفایاب ہو جاتے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اتر دینے کے بعد جب آپ کے کچھ ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح کو، عیسیٰ کو اس بات سے آر محسوس نہیں ہوتا
کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہیں. وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور جو اس کے مقرب فرشتے ہیں انہیں بھی کبھی شرم محسوس نہیں ہوتی اس بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرے، بلکہ جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ اللہ کا محتاج اور اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے. آخر بس ایک بات آپ سے بولوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر آپ یہ دعا آپ پڑھتے تھے، اللہم آپ کی دعا جس کے الفاظ یہ تھے خشعت سمعی. پہلے تو آپ یوں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حضور جھکا دیا، پھر آپ یوں کہتے ہیں کہ خشعت سمعی و بصری و مخی و عظمی، میرے آنکھیں تیرے حضور جھکی ہوئی ہے، میرے کان تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میری ہڈیاں میرے اعصاب سب کچھ تیرے سامنے رکھا ہوا ہے. یہی بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے جسم کے روئے رکھے، اپنے جسم کے ذرے ذرے کو، اپنی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے، اللہ تعالیٰ کی ملک سمجھے، اور اللہ نے جو امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں ہم ان امانتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. اسی کا نام بندگی ہے. جب یہ احساس دل میں رہتا ہے تو بندہ کامل ایمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر بندگی کا احساس عطا فرمائے.